السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو محرم الحرام کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے نبیوں پیغمبروں کی توبہ قبول فرمائی اور کس طرح انہیں اپنے دشمنوں سے نجات دلائی۔ محرم الحرام اور تاریخ انسانیت۔ طول اسلام سے قبل بھی تاریخ انسانیت کے بے شمار واقعات محرم الحرام میں رونما ہوئے۔ یہ واقعات محض اتفاقی یا حادثاتی نہ تھے بلکہ قسام ازل کا اٹل فیصلہ تھا جو ہونا تھا اور ہو کر رہا۔ ان میں سے چند واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں جو محرم الحرام میں ظہور پذیر ہوئے۔ اسی مہینے میں کائنات کی تخلیق ہوئی اور اسی مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور 10 محرم الحرام کو ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن ہی ان کو خلافت کا تاج پہنایا گیا اور اسی دن ہی سیدنا ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ عطا ہوئے اور اسی دن ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری اور اسی دن ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا گیا اور اسی دن ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے اور جیل سے رہائی ہوئی اور جب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے جدائی میں رو رو کر اپنے آنکھوں کی بینائی کھو بیٹھے تو اسی دن ہی یعنی 10 محرم الحرام کو ان کی بینائی لوٹ آئی، سبحان اللہ۔ اور جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے غصہ ہو کر کشتی میں بیٹھے تو کشتی ہلنے لگی تو کچھ لوگ کہنے لگے شاید اس میں کوئی اللہ کا نافرمان بیٹھا ہے۔ پھر قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا تو لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا۔ تب ہی ایک مچھلی نے اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور پھر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہی یہ دعا مانگنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اسی دن ہی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور اسی دن ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا اور اسی دن ہی حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنی بیماری سے نجات ملی اور ان کا یہ قصہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ اور اسی دن ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے اللہ نے دریائے نیل میں راستہ بنایا اور فرعون کو جو اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا تھا اسی دریا میں غرق کر دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی اور محرم الحرام کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہود و نصارہ بھی اس دن کی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اگلا سال آئے گا تو ہم یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنے کے لیے انشاءاللہ 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یوم عاشورہ کے روزے کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا افضل اور بہترین ہے، لیکن اگر کسی نے صرف عاشورے کا روزہ رکھا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ہر موقع پر یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی اور برے کاموں سے دور رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔